عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ اردو فورم کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 23 جو کہ آخری سبق ہے بڑا ہو کے میں نیک انسان بنوں گا کہ مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے جس کا آج سبق نمبر 23 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ بڑا ہو کے میں نیک انسان بنوں گا، دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہاں پر سارے جوابات لکھے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال کا جواب ہے شاعر کے لیے دولت اور طاقت سے زیادہ نیکی کی دولت بڑی ہے، اس لیے وہ نیک انسان بننا چاہتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے اس نظم میں رسول خدا کی اطاعت کی بات کی گئی ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل اللہ کا حکم ہے۔ اور اگلے سوال کا جواب ہے شاعر نے نیک انسان بننے کی تمنا کی ہے۔ اور اگلا سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ اور جلیل القدر صحابی تھے جنہوں نے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب ہر کوئی ان کے خلاف تھا۔ حضرت عثمان غنی کا شمار بھی جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کی خلافت کا دور بہترین دور تھا۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اگلے سوال کا جواب ہے میں بڑا ہو کر نیک انسان بننا چاہتا ہوں۔ نیکی کی دولت دنیا کی دولت سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کے طور پر سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بہترین اخلاق اور عمل کے ساتھ اس دنیا کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی دین و دنیا کی فلاح ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم کے مطابق درست جواب پر نشان لگائیں، ٹک کا نشان لگائیں۔ وہ بندے جو غافل ہیں حکم خدا سے، بڑا ہو کے میں نیک انسان بنوں گا، نہ ہوگی کسی کام سے مجھ کو نفرت، اسی سے مجھے چین و آرام ہوگا، سبھی کی ہدایت میرا کام ہوگا۔ مل کر کریں بات۔ نظم میں بیان کی گئی شاعر کی خواہشات کے بارے میں بات کریں اور بتائیں کہ آپ کی ان میں سے کون سی تمنائیں ہیں۔ اس نظم میں شاعر نیک انسان بننے کی تمنا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنا چاہتا ہے اور شریعت اسلامی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غافل انسانوں کو پہنچا کر گزارنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم کر کے دوستی کا پیغام پھیلانا چاہتا ہے۔ غریبوں اور فقیروں اور ناداروں کا سہارا بننا چاہتا ہے۔ شاعر اپنی زندگی دین اسلام کی اشاعت میں صرف کرنا چاہتا ہے۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کو اپنی عادت بنانا چاہتا ہے۔ شاعر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درج ذیل حکم ناموں کو پڑھیں اور خود سے ایک ایک حکم نامہ بنا کر سنائیں۔ پہلا ہے عدالت عظمیٰ کی جانب سے حکم نامے کے مطابق عدالت عظمیٰ کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صوبے کے ہر اسکول میں مار نہیں پیار پر سختی سے عمل ہوگا، کوئی بھی اسکول اس کی خلاف ورزی کرنے کا مجاز نہ ہوگا، بحکم مجسٹریٹ۔ اگلا ہے اسکول انتظامیہ کی جانب سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ اسکول کے تمام بچے مکمل یونیفارم میں اسکول آئیں گے اور جو طالب علم خلاف ورزی کرے گا اس پر جرمانہ عائد ہوگا، بحکم ہیڈ ماسٹر۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قواعد سیکھیں۔ برسات کے متلازم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر پیراگراف لکھیں۔ آج صبح سے شدید گرمی تھی، دوپہر تک درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ تمام انسان چرند اور پرند گرمی سے بے حال ہو کر دعائیں مانگنے لگے۔ اچانک مشرق سے کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئی۔ کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا، ٹھنڈی اور مسحور کن ہوا چلنے لگی اور یکایک بارش برسنے لگی۔
موسلا دھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا، خوب گرج چمک کے ساتھ می برسا، جل اور تھل ایک ہو گیا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7، جملے میں خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد کے گرد دائرہ لگائیں اور اس لفظ کا جملہ بنائیں۔ حامد نے بصیرت کے موضوع پر تقریر کی۔ تقریر، تحریر، کسی کی غربت کی وجہ سے اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، غربت امارت۔ اچھا نتیجہ آنے پر مونسا بہت مسرور تھی۔ مغموم، حکومت نے عبدالستار ایدھی کی خدمات کا اعتراف کا انکار۔ کٹائی کی وجہ سے جنگلات آہستہ آہستہ درختوں کی قلت کا شکار ہوتے ہیں، بہتات۔ اور بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ جملے بنانے ہیں جی۔ تحریر، آپ کے تحریر کردہ مضامین بے مثال ہیں۔ امارت، اس کی امارت کے چرچے دور دور تک ہیں۔ مغموم، وہ اپنی ناکامی پر مغموم ہے۔ انکار، تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے، کی وجہ کیا ہے۔ بہتات، ہمارے ہاں پھلوں کی بہتات ہے۔ لکھنا سیکھیں جی۔ نظم بڑا ہو کے میں نیک انسان بنوں گا، کم مرکزی خیال لکھیں۔ تو اس نظم میں شاعر نے نیک انسان بننے کی خواہش کی ہے۔ وہ نہ دولت چاہتا ہے اور نہ ہی طاقت، بلکہ اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی تمنا ہے۔ لوگوں میں دین کا پیغام پھیلانا، ان کو سیدھا راستہ دکھانا شاعر کا عزم ہے۔ لوگوں کے درمیان دوستی کو فروغ دینا اور نفرتوں کو ختم کرنا اس کا مشن ہے۔ شاعر غریبوں اور ناداروں سے محبت کرنا چاہتا ہے اور بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہتا ہے۔ شاعر دوسرے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، آپ بڑے ہو کر دوسروں کی مدد کس طرح کرنا چاہیں گے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ میں بڑا ہو کر اپنے والدین کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گا، اپنے بزرگوں کی خدمت کروں گا، چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں ان کی مدد کروں گا، اپنے دوستوں کی مشکلوں میں ان کے کام آؤں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مزدوروں اور محنت کشوں کو عزت دوں گا، اپنے آس پاس موجود لوگوں کی ہر طرح سے مشکلات میں مدد کروں گا۔ تو عزیز طلباء، یہ تو تھا کلاس ہفتم کا آج آخری سبق، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اور آخر میں یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ اس چینل پر آپ کو 5، 6 اور 7 کلاس کے خاص طور پر اردو کے جو لیکچر ہیں اور وہ بھی آفاق سم سیریز کے یہاں پر بآسانی مل جائیں گے۔